السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سننے کا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیٹا بہروز پڑھا لکھا لڑکا ہے، گھر کا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے، خوبصورت ہے، اچھی شخصیت کا مالک ہے، پیسے کی بھی کمی نہیں ہے۔ میرے خیال سے شادی کے لیے ایک مرد میں خصوصیات ہی دیکھی جاتی ہیں۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے دلیل دی تھی، مگر اس نے اپنی ماں کو سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، ماں، حسن اور پیسہ سدا رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بہروز کو انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں میری شادی کسی ایسے انسان سے ہو جس کے پاس بھلے ہی مال و دولت یا حسن نہ ہو، لیکن وہ انسان کو عزت دینا جانتا ہو، عزت لینا جانتا ہو، مشکل وقت پر ساتھ کھڑے ہونا جانتا ہو۔ اس کی ماں نے اس کی دلیل کو رد کر دیا تھا۔ پورے راستے سے جاری اس بحث کو سمیٹتے ہوئے وہ آنسو بہانے لگی تھی اور کہا تھا، کیا میں نے تمہیں اسی لیے پالا تھا کہ تم میری نافرمانی پر اتر آؤ؟ مجھے سمجھانے لگو، مجھے ماں ماننے کی بجائے میری ماں بننے لگو۔ ماں کے بہتے آنسوؤں کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بجائے بد دعائیں لینے کے اس نے کہا تھا، ماں آپ کی رضا میں راضی ہوں، جو آپ کا فیصلہ کر دیں مجھے منظور ہوگا۔ بہروز کے والدین نے اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ آج وہ بہروز کے لیے میرب کا رشتہ مانگنے اس کے والدین کے پاس اس کے گھر پہنچے تھے۔ یہاں ساری بات پہلے سے طے ہو چکی تھی، فقط منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ بہروز آج بہت خوش تھا کیونکہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانے والی تھی۔ اسی خوشی میں آج وہ اپنے دوستوں کو پارٹی دے رہا تھا اور دوست اس کو مختلف مشوروں سے نواز رہے تھے۔ جب سے تمہاری منگنی ہوئی ہے تم بہت زیادہ مرجھا گئی ہو، میرب کی ماں نے اس سے پوچھا تھا۔ آخر کو ماں تھی، اپنی بیٹی کے چہرے پہ آئی پریشانی کو بھاپ سکتی تھی۔ بیٹی کی اداسی اسے غمگین کر دیتی تھی۔ میرب نے بنا لگی لپٹی رکھ کے کہا تھا کہ ماں، مجھے جب سے رشتہ ہوا ہے تب سے عجیب گھٹن رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جو رئیسزادے ہوتے ہیں ان کے لیے رشتے نہیں اہم ہوتے، وہ فقط اپنے جذبات کو محبت کا نام دے کر کسی کو اپنا لیتے ہیں اور پھر جلدی اس سے اکتا جانے پر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی تھی اور سمجھایا تھا کہ بہروز ایسا نہیں ہے۔ تمہیں نہیں پتہ اس نے کتنی منتوں اور واسطوں سے تمہیں مانگا ہے۔ وہ کبھی تمہاری بے قدری نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر وہ مزید بحث کرے گی تو اس کی ماں پھر رو دے گی، اس لیے اس نے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے فقط ایک فقرہ بولا تھا کہ ماں، پیسے والوں کے لیے خواہشوں کی تکمیل سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ نہ انسان، نہ رشتے، نہ اچھائی، نہ برائی، نہ قدر، نہ اہمیت، نہ وقت، بس وہ سب کچھ پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جس طرح سے ہو سکے اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتے ہیں، اور خواہش پوری ہو جانے کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ پھر بنا ماں کی بات کا کوئی جواب سنے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آج بہروز کا نکاح تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سج کر آیا ہوا تھا۔ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے دل کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ یہ شادی نہیں، دولت کی نمائش کا ایک فنکشن تھا، جہاں بہروز، اس کی فیملی، اس کے رشتہ دار اور دوست، ان کے والدین کے کاروباری حصے دار دولت کے معاملے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی پیسوں کی گڈیاں وار رہا تھا، کوئی سونے کے زیورات گفٹ کر رہا تھا اور کوئی برانڈڈ کپڑوں اور گاڑیوں کے تحفے دے رہا تھا۔ خیر، شادی ہو گئی۔ چند دن بعد حالات نارمل روٹین میں واپس آ گئے۔ میرب نے بالکل گھریلو خاتون کی طرح گھر کے تمام امور سنبھال لیے۔ اس کو گھر میں پوری عزت و تکریم ملی تھی، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک وسوسہ تھا جو ہمیشہ پریشان کیے رکھتا تھا۔ میرب کی ماں کو میرب کی موت کی اطلاع پہنچائی جا چکی تھی۔ یہ اتنی اچانک آئی تھی کہ سب کے ہوش گم ہو گئے تھے، کیونکہ سب لوگ خوشخبری کے انتظار میں تھے، کیونکہ میرب چند ہی دن میں ماں بننے والی تھی۔ مگر اس خبر نے سب کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ میرب کی ماں کے ہاتھ میں موجود چائے نہ جانے کب کی زمین پر گر چکی تھی۔ گرم چائے سے اس کے پاؤں تک جھلس چکے تھے، لیکن اسے کوئی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔
उसे बाजू से झंझोड़ कर बताया गया था कोई चीज़ उठानी है तो उठा लें, जल्दी चलें, मीरब की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वह जिस हालत में थी ऐसी हालत में ही दूर पड़ी थी। उनको यह भी नहीं पता था कि वह किसकी गाड़ी में सवार हो रहे हैं और वह गाड़ी उन्हें कहाँ ले जा रही है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रोड पर भागने के बाद गाड़ी एक जगह पर रुक गई थी, जहाँ एक तबाहाल कार के पास बहरोज खड़ा था। मीरब उम्मीद से थी, बहरोज की शदीद ख्वाहिश थी कि उसके घर में पहली औलाद बेटा हो। लेकिन चो मई किस्मत, जब डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट में पता करवाया गया तो पता चला कि माँ की कोख में पलने वाला बच्चा बेटी है। बहरोज ने मीरब पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मुझे पहली औलाद बेटी नहीं चाहिए और ज़िद करने लगा था कि तुम अबॉर्शन करवा दो, मगर मीरब उस पर राज़ी नहीं थी। यहाँ तक कि वह मीरब को चेकअप करवाने के बहाने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर को उसने पहले ही कसीर रकम दे रखी थी। डॉक्टर मीरब को बेहोश किए और उसको अबॉर्शन कर दिया। होश में आने के बाद जब मीरब को पता चला कि उसके साथ कितना बड़ा सानिया बीत चुका है तो वह पागलों की तरह रोने लगी थी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों में बहने वाली आबशारों की तरह खूबसूरत लग रहे थे, मगर आबशारें लोगों को ताजगी बख्शती हैं, न जाने क्यों। ये आंसू देखकर बहरोज की रूह कुर्ब में मुब्तला हो रही थी। बहरोज ने अपनी उंगलियों के पोरों से वह आंसू साफ करने चाहे थे, लेकिन मीरब ने रुख फेर लिया था। डॉक्टर ने उनको फारिग कर दिया था। बहरोज मीरब को लेकर अस्पताल से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था और मीरब उसे बद्दुआएं देते हुए कह रही थी, खुदा करे तुम्हें कभी मेरे वतन से औलाद नसीब ना हो। बहरोज चुपचाप ये बातें सुन रहा था। उसके इत्मीनान में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि वह अपना काम कर चुका था। लेकिन मीरब गाड़ी में बैठकर भी उसे यही बद्दुआएं देती रही। बहरोज की तरफ से किसी किस्म कोई रद्द-ए-अमल ना पाकर चलती गाड़ी के दौरान मीरब ने बहरोज को झपट्टा मारा। गाड़ी सामने से आते हुए ट्रक से टकरा गई थी। ट्रक मीरब वाली साइड से गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था और मीरब नीचे आकर कुचल गई थी। जब मीरब की माँ वहाँ पहुँची तो बहरोज तबाहाल कार के सामने ठीक ठाक खड़ा था। रेस्क्यू की टीम मीरब की लाश को उठाकर ले जा चुकी थी, मगर मीरब का खून अब भी गाड़ी के अंदर और रोड पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मीरब की माँ बेहोश हो गई थी। अगर उसे पता चलता कि उसकी बेटी पर क्या क़यामत गुजर चुकी है तो शायद वह सदमे से ही मर जाती।